یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک وادی، صرف ایک وادی اپنے اندر کتنی تہذیبوں کی داستانیں سمیٹے ہوئے ہو سکتی ہے۔ وادی سوات بالکل ایک ایسی ہی جگہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہاں تاریخ کی کئی تہیں ایک دوسرے کے اوپر بچھی ہوئی ہیں۔ تو چلیں اس زبردست ورثے کی کہانی کو کھولتے ہیں۔ صدیوں تک تو یہ بس ایک افسانی سرزمین تھی، ایک ایسی کہانی جو جیسے مٹی کی تہوں میں کہیں دفن ہو۔ یہ جو منظر ہے، یہ باری کوٹ میں کھدائی کی جگہ کا ہے، اور یہ اس وادی کی گہری چھپی ہوئی تاریخ کی طرف ہمارا پہلا اشارہ ہے۔ قدیم تبتی کتابوں میں سوات کو ایک بہت مقدس نام سے پکارا جاتا تھا، اوڈیانا، اور یہ نام ہی اس کی گہری روحانی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آئیے اسی کھوئی ہوئی افسانوی سرزمین کی کہانی شروع کرتے ہیں، جسے آج ماہرین آثار قدیمہ ہمارے سامنے دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اوڈیانا نام ہے، یعنی وادی سوات کا قدیم نام، اسے تبتی تاریخ میں وجریان بدھ مت کا روحانی گھر مانا جاتا تھا، اور یہی نام اور یہی شہرت تھی جو پروفیسر جوزپے توچی جیسے بڑے محققین کو یہاں کھینچ لائی، اور یہاں سے تحقیق کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوا۔ اب ہم سوات کی تاریخ کی پہلی بڑی تہذیبی پرت کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب قدیم زمانے کی عظیم سلطنتوں نے اس وادی پر اپنے بہت گہرے نقش چھوڑے۔ اچھا، تو یہاں سے کہانی بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ سوچئے ذرا، 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم یہاں آتا ہے اور شہروں کا محاصرہ کرتا ہے۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرتا اور موریہ سلطنت پورے علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کر لیتی ہے۔ اور پھر تقریباً 250 قبل مسیح میں ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ یہاں برِ صغیر کے سب سے پرانے شہری بدھ مندر کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو یہ وہ واقعات تھے، وہ بنیادیں تھیں جنہوں نے سوات کے آنے والے کل کی شکل بنائی۔ اور یہ ہے وہ شاندار دریافت، باری کوٹ میں ملنے والا یہ ایپسیڈل مندر، جسے پاکستان کا قدیم ترین بدھ مندر مانا جاتا ہے۔ اس ایک دریافت نے خطے میں منظم بدھ مت کی تاریخ کو کئی صدیاں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ مطلب یہ عقیدہ یہاں ہماری سوچ سے بھی کئی زیادہ پرانا ہے۔ آئیے اب سوات کے سنہرے دور میں چلتے ہیں۔ کشان سلطنت کے زمانے میں یہ وادی گندھارا تہذیب کا جیسے دھڑکتا ہوا دل بن گئی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں فن اور علم اپنے عروج پر تھے۔ اس دور کے فن کی سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ سوات کی اپنی الگ فنی پہچان۔ جہاں ٹیکسلا اور پشاور کے فنکار سرمئی پتھر استعمال کرتے تھے، وہیں سوات کے مجسمہ سازوں نے یہاں کے مقامی سبز پتھر کو چنا، جس سے ان کے فن پاروں کو ایک بالکل منفرد رنگ اور ایک الگ ہی پہچان ملی۔ سکے تاریخ کی خاموش زبان ہوتے ہیں، ہے نا؟ باری کوٹ سے ملنے والے یہ سکے حکومتوں کی تبدیلی کی پوری کہانی سناتے ہیں۔ ایک طرف انڈو گریک بادشاہ منانڈر اول کا سکہ اور دوسری طرف کشان حکمران کنشک اول کا۔ یہ سکے صرف حکمرانوں کی تبدیلی نہیں، بلکہ اس علاقے کی بڑھتی ہوئی معاشی خوشحالی کی بھی نشانی ہے۔ کشان دور میں سوات صرف عبادت گاہوں کا مرکز نہیں تھا، بلکہ علم اور معیشت کا ایک بہت بڑا گڑھ تھا۔ بدکرا، سیدو شریف، شنگردار، ان جیسی جگہوں پر ہزاروں خانقاہیں اور اسٹوپے بنے، جو اپنے زمانے کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور تجارتی مراکز کی طرح تھے۔ وقت گزرتا گیا اور سوات کی کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اب اس وادی کے مذہبی منظرنامے پر ہندو اور اسلامی تہذیبوں کے گہرے اثرات نظر آنے لگے۔ حال ہی میں باری کوٹ میں ایک اور حیرت انگیز دریافت ہوئی ہے، بھگوان وشنو سے منسوب ایک 1300 سال پرانا مندر جس کا تعلق ہندو شاہی دور سے ہے۔ یہ دریافت اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اس زمانے میں بدھ مت اور ہندو مت دونوں ایک ساتھ یہاں موجود تھے، جو اس دور کی مذہبی رواداری کی ایک زبردست مثال ہے۔ اڑی گرام کی جگہ تو ان تہذیبوں کے ملاپ کی بہترین مثال رہا۔ سوچئے، ایک ہی پہاڑ پر راجہ گیرا کا قلعہ بھی ہے جو آخری غیر مسلم حکمران کی نشانی ہے، اور اسی پہاڑ کے دامن میں سلطان محمود غزنوی کی فتح کے بعد بنائی گئی غزنوی مسجد بھی موجود ہے۔ تاریخ کی پرتیں ایک ہی جگہ پر۔ اور یہاں ایک بار پھر سکے ہمیں تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر لے آتے ہیں۔ ایک طرف ہندو شاہی سکہ جو سوات پر حکومت کرنے والے آخری غیر مسلم حکمرانوں کی نشانی ہے، اور دوسری طرف غزنوی سکہ جو پہلے مسلم خاندان کی آمد کا اعلان کر رہا ہے۔ تو چلیں اب تاریخ کے صفحات سے نکل کر آج کی حقیقت کی طرف آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس عظیم عالمی ورثے کو بچانے کے لیے آج کیا کوششیں ہو رہی ہیں۔
70 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ سوات میں اطالوی آثار قدیمہ مشن کے 70 سالہ کام کی کہانی ہے، 1955 سے 2025 تک۔ یہ ان ماہرین کی لگن کی داستان ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس ورثے کو ڈھونڈنے اور اسے محفوظ کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ لیکن دیکھیں، یہ سارا ورثہ آج کل شدید خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف تو انتہا پسندی ہے جس نے جہان آباد بدھا جیسے شاہکاروں کو جان بوجھ کے نقصان پہنچایا، دوسری طرف غیر قانونی کھدائیاں ہیں جو عالمی مارکیٹ کے لیے اس ورثے کو اس کی تاریخ سے الگ کر کے تباہ کر رہی ہیں، اور اوپر سے موسمیاتی تبدیلی، اس کی وجہ سے آنے والے سیلاب اور زمینی کٹاؤ بھی ان جگہوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ خیر، اچھی بات یہ ہے کہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اب جدید طریقے بھی استعمال ہو رہے ہیں، جیسے 3D لیزر سے بحالی کا کام یا مقامی کمیونٹیز کو ٹریننگ دینا۔ آپ کا ورثہ آپ کی شناخت ہے، اس کی حفاظت کریں، کیونکہ جو قوم اپنا ماضی کھو دیتی ہے وہ اپنا مستقبل بھی کھو دیتی ہے۔ یہ الفاظ اس ورثے کی حفاظت کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ ماضی میں کیا ہوا، بلکہ یہ کہ ہم مستقبل کے لیے کیا کریں گے۔ ہم ماضی کے اس سنگم کو آنے والی نسلوں کے لیے آخر کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہم سب کو مل کر ہی تلاش کرنا ہے۔